اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی برساتا ہے وہی زمین سے پودے بھی اگاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا تم اتارتے وہ پانی؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو بھی سوکھا بنا دیں. اجاج کہتے ہیں کیسا؟ مثال کے طور پر سمندر کی ایک لہر کنارے پہ آ گئی، اس کے بعد جو سوکھ گئی، تو سوکھنے کے بعد جو اثر ہوتا ہے مٹی پر زمین پر، تو اس کو کہتے ہیں اجاج. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہیں تو آسمان کو زمین کو سب ویسے ہی سوکھا بنا دیں. اور یقیناً گرما کے موسم میں دیکھ لیجئے بڑے بڑے تالاب سوکھ جاتے ہیں، بڑی بڑی ندیاں خاموش ہو جاتی ہیں. تو ہم چاہیں تو اس طرح کر دیں. فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے پھر؟ یہ سب تو اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے. آخری رب تعالیٰ فرما رہا ہے افرأیتم النار التی تورون، جو آگ تم بھڑکاتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کیا آگ کا درخت تم نے بنایا؟ آگ بنتی کیسے؟ آگ بننے کی بنیادی دو طریقے ہیں. ایک تو پتھر سے پتھر کا ٹکرانا، دوسرا درخت ہوتے ہیں خاص جس کے پتے ہوتے ہیں، ان کو سکھا دیا جائے تو اس سے گندک بنتی ہے جو کاڑیوں پر لگی ہوئی رہتی ہے، جسے گندک کہتے ہیں. تو یہ آگ، اس کا درخت کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، بھڑکاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت بنائے یا ہم بنانے والے ہیں؟ تو یہاں انسان کی بنیادی 3 ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پہلے تو اس کے حقیقت یاد دلا دی کہ تیرا وجود خود اللہ تعالیٰ سے، اور تیرے کھانے کی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے. زمین، پھر زمین سے جو پانی کی وجہ سے جو زمین اگتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پانی بھی اگا، زمین بھی، پودے بھی اگائی، غلہ اناج بھی موجود ہے. پکاؤ گے کیسے؟ اس کے لیے آگ کی ضرورت ہے. تو بنیادی 3 انسان کی ضرورتوں کو بیان کر کے رب نے فرمایا ان سب چیزوں میں تم اللہ کے محتاج ہیں. تو جب اللہ نے یہ سب چیزیں نہیں تھی بنایا تو پھر تم نہیں تھے، تمہیں بنایا، پھر نہیں ہوں گے پھر کیسے نہیں بنائے گا؟ اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ تو ایک بات ہوئی. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ایک خاص بات جو عقیدہ ہمیں بنیادی اعتقاد اور یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، پانی اللہ دیتا ہے، آگ اللہ دیتا ہے. تو مطلب ہماری ضرورت کی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. پھر ہم کس کے محتاج؟ تو انسان دنیا میں کسی کا محتاج ہے نہیں اگر وہ سمجھے، کیونکہ اس کی ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی مت بیچو، پانی بیچنا حرام ہے. آج کل تو پانی کی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے. اب خیر بہانے بنا لیے لوگ، اس کو منرل کر دیتے ہیں، وہ فلاں کر دیتے ہیں، جو بھی. خیر بعض فقہاء کرام نے اگر اس کی حیت وغیرہ بدل دی اور اس میں کوئی اچھی کوالٹی وغیرہ شامل کر کے فروخت کر رہے ہیں تو درست ہے کہتے ہیں. لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ پانی بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا. تو مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز عام کر دی اس پر پابندی لگانا درست نہیں ہے. اگر اس بات کو سمجھ لینا تو ساری دنیا آرام سے زندگی گزارے گی. جیسے ہمارے پاس اسٹیٹوں میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سے نہر بہتی ہے، پانی ڈیم ہمارے پاس ہے، پانی ہمارے پاس سے نکلتا ہے. ایک اسٹیٹ والا بولتا ہے ہم اس کو بند کر دیں گے، دوسرا اسٹیٹ والا بولتا ہے ہم اس کو پیسے دیں گے، آپ ہمارے کو دو. وہ قدرت کی چیز ہے، آپ کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ اس بات کو اگر مخلوق سمجھ جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. بہرحال حاضرین، قرآن مجید میں بہت ساری نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے سمجھائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن جعلناہا تذکرۃ، ہم نے یہ ساری مخلوقات تمہاری نصیحت کے لیے اور جنگل میں رہنے والوں کے لیے بھی. کتنی بڑی باتیں غور کیجیے. جنگل میں رہنے والوں کے لیے بھی کھانے پینے رہنے سہنے کا ساز و سامان. مطلب یہ ہے کہ آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے آبادی میں رہنا ہی ضروری نہیں ہے. وہ جنگلوں میں بھی اگر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، کیونکہ اس کے کھانے کی چیزیں پودوں سے، درختوں سے. اگر چاول جوار گیہوں وغیرہ یہ نہ مل پائے تو جنگل میں بھی پھل ملتے ہیں جس سے انسان کا گزارا ہو جاتا ہے، پانی ملتا ہے جس سے انسان کا گزارا ہوتا ہے. یہ سب ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ تم آبادی سے دور چٹیل میدانوں میں جنگلوں میں بھی رہیں گے تو اس میں بھی تمہارے لیے ان سے لطف اندوزی ہے، کھانے پینے کا سامان ہے. اب آئیے اب اس حدیث پاک کی طرف. قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ
کہ سب سے بہتر ایمان کی حفاظت کرنے والا سلامت وہ آدمی ہے جو آبادی کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی میں زندگی گزارے گا، سب کو چھوڑ دے، بس پہاڑ میں جا کر آبادی سے دور جنگلوں میں رہ جائے، وہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے گا۔ یہ دور کا آغاز ہو چکا ہے، اب ہو چکا ہے، نہیں معلوم کتنے سالوں میں پھر ایسا دور آئے گا۔ بہرحال حاضرین، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بہرحال انسان کسی بھی صورت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ ابھی پیشن گوئیاں بہت سالوں کی ہو رہی ہے، لوگ مختلف طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایسا مجبور کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ ویکسین نہیں لے گا نہ کچھ خرید سکے گا، نہ کچھ بیچ سکے گا، نہ کچھ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا چھوڑ دو ساری دنیا کو، جاؤ جنگل میں رہو، کیا ضرورت ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت اہم چیز ہے۔ تو یہ سازشیں جو یہودیوں کی طرف سے دنیا بھر میں رچی جا رہی ہے مومن کا ایمان چھیننے کے لیے، تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی اس سے زیادہ فکر کرے، کیونکہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اب یہ اتنی نعمتیں دیا تو سبحان اللہ تو بولو۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے تعریف کرو اپنے رب کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔